السلام علیکم، میرا نام ہے محمد وسیم اور آج ہم بات کریں گے طلاق کے بارے میں۔ طلاق وہ واحد حلال عمل ہے جو خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور صدیوں سے ہمارے مولوی حضرات اس طلاق سے بھرپور فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں، کیونکہ اس طلاق نے کئی گھر برباد کر دیے، کئی عورتوں کی زندگی برباد کر دی، اور یہ سب کچھ ہمارے مولوی حضراتوں نے کیا ہے۔ آج ہم اہل سنت اور اہل تشیع دونوں علماء کے بیان سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ کس کا طلاق دینے کا طریقہ بالکل صحیح ہے، یعنی کس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے۔ کیا ایک ساتھ 3 دفعہ طلاق بولا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، یا موبائل کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ سب کچھ جانتے ہیں۔ طلاق دینے والا شخص عموماً کہتا ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے کیا ایک ہی طلاق کہلائے گی یا پھر 3 ہی؟ 3 کہلائے گی۔ طلاق کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا سر۔ ایک وقت میں 3 طلاق بیوی کو ہو سکتی ہے غصے میں، شدید غصہ ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے۔ سخت غصہ ہوتا ہے جب بندہ طلاق دیتا ہے۔ تو جب طلاق دی ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں، تو 3 طلاقیں ائمہ اربعہ کے نزدیک مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یعنی تقریباً دنیا کے 90% مسلمان اس پر متفق ہیں، اور تمام ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک وقت میں کسی نے 3 طلاقیں دیں تو وہ 3 طلاقیں ہی پڑیں گی۔ 3 ایک نہیں ہوتے، 3 ہی ہوتی ہیں۔ لہذا اگر غصے میں کسی نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس صورت میں یہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ دیکھیے، طلاق اس صورت میں ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان ساتھ زندگی گزارنے کے تمام امکانات ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جذباتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ سوچا سمجھا عمل ہے۔ چونکہ سوچا سمجھا عمل ہے، اس لیے اس کی شرائط اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور جن کی بنیاد پر فتاویٰ دیے گئے ہیں، اس میں اس کی شرائط انتہائی سخت ہیں۔ طلاق میں اگر شوہر غصے کی وجہ سے چپ چاپ کہے کہ میں نے طلاق دے دی، تو طلاق نہیں ہے، بلکہ طلاق کے لیے 2 عادل گواہوں کی موجودگی شرط ہے۔ ایک اور پہلو آ گیا ہے۔ 2 عادل گواہ موجود ہوں گے، اور آپ شعوری طور پر طلاق دیں گے، جذباتی طور پر نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، بیوی اس صورت میں حالت طہر میں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، اس طہر کی حالت میں جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ دونوں کے درمیان تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی کافی ساری شرائط ہیں۔ ان تمام شرائط کی موجودگی میں شوہر جب طلاق دے گا 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو طلاق طلاق طلاق، یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ باقاعدہ طلاق کا صیغہ جاری کرے گا، یا خود یا اس کی طرف سے کوئی وکیل، جس میں یہ مفہوم ادا ہوگا کہ اب میں اپنی بیوی فلان کو آج کے بعد طلاق دے رہا ہوں۔ اس طرح سے فی المجلس، ایک مجلس میں جو طلاق کا صیغہ جاری ہوگا، وہ چاہے آپ 1 دفعہ یہ جملہ استعمال کریں، چاہے 3 دفعہ جملہ استعمال کریں، اس کا جو اثر ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی یہ ایک طلاق شمار ہوگا۔ اب اس ایک طلاق کے بعد اگر شوہر کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، چاہے اس نے 3 ہی دفعہ کہے ہوں، لیکن ان تمام شرائط کے بعد اگر اس کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اگر وہ بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو نئے سرے سے اس کو نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رجوع کی نیت سے جب دیکھے تو یہی اس کا رجوع ہے اور کافی ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی کو وہ گھر سے اس عدت کی مدت پوری ہونے تک نکالنے کا مجاز نہیں ہے، بیوی اسی گھر میں رہے گی جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ رکھا بھی، یہ شرط رکھی بھی اسی لیے گئی ہے کہ شوہر کسی وقت اگر پشیمان ہو جائے تو یہ گھر اجڑے نہیں، دوبارہ آباد ہو جائے۔ طلاق دینے کے بعد بھی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ پہلی دفعہ طلاق، اچھا، پہلی طلاق دفعہ، کے بعد، ہاں، ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ طلاق اس دے میں دی، تو آپ بھی اگری کر گئے تھے، آپ بھی کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ طلاق دے دی، مدت ابھی پوری نہیں ہوئی عدت کی اس مدت میں بیوی شوہر کے گھر ہی رہے گی۔ اگر شوہر نے بیوی کی نیت سے، رجوع کی نیت سے بیوی کی طرف نہ دیکھا اور عدت کی مدت پوری ہو گئی تو یہ ہو گئی پہلی طلاق۔
اب اگر وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا، صرف دیکھنا اور رجوع کرنا کافی نہیں ہے. لیکن اگر مدت کے اندر اس نے رجوع کیا تو پھر یہاں پر نئے سرے سے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دفعہ. اب ایک دفعہ کے بعد دوبارہ کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، پھر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، پھر اس نتیجے پر پہنچے ہم تو رہ نہیں سکتے ساتھ میں، انہی شرائط کے ساتھ جن کا تذکرہ پہلے ہوا ہے دوبارہ شوہر طلاق دے گا. اگر اس طلاق کے بعد، دوسری دفعہ کی طلاق کے بعد مدت پوری ہونے تک انہوں نے رجوع کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر رجوع نہیں کیا، مدت ختم ہوئی تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 180 دن کا پروسیس ہے، 120 دن 4 مہینے تقریباً 4 مہینے. یہ جو عدت کی مدت ہے نا، یہ تو سب میں مشترک ہے نا. عدت کی یہ جو مدت ہے یہ پوری ہونے تک بیوی کو وہ گھر سے نہیں نکال سکتا. اس دوران میں اگر وہ رجوع کرنا 40 دن چاہے، کی ہوتی ہے نا عدت. عدت نہیں، ہاں 4 مہینے ہوتی ہے. عدت ہمارے یہاں جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے. 3 مہینے ہو گئے نا، سیدھی سی بات. اب دیکھیں، اب اگر یہ دوسری دفعہ کی مدت پوری ہو گئی، کم بھی ہو سکتا. ہاں سنیں، دوسری مدت پوری ہو گئی، دوسری مدت پوری ہو گئی اور اب اس نے دوبارہ اگر نکاح کرنا ہے، وہ جو مدت پوری ہوئی تو وہ نکاح کر سکتا ہے. اب اس کے پاس صرف ایک ہی چانس رہ گیا تیسرے طلاق کا. اگر اس دوران میں یا اس کے بعد پھر کوئی جھگڑا ہوا اور یہ نباہ نہ سکے اور اس نے طلاق دے دی تو اب اس کے بعد یہ خاتون اس پر حرام ہے. اب یہ شخص اس خاتون کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب 3 اس طرح سے شرائط کے ساتھ طلاقوں کے صیغے جاری کیے جانے کے بعد اب اگر شوہر دوبارہ پشیمان ہوتا ہے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ نہیں، اب تم رجوع نہیں کر سکتے. اب خاتون پہلے کہیں اور شادی کرے گی. اب اگر اس نے اپنی مرضی سے، تکلیف دے پروسیس ہے پورا. اب دیکھیں نا، جب اتنا سارا آپ کو ٹائم ملا نبھانے کا، اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا، اب عورت کو شریعت اختیار دے رہی ہے کہ تمہاری مرضی ہے، اب جس طرح سے زندگی بسر کرو، اس شوہر کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتی. اب اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی، زندگی گزار لی، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے طلاق ہو گئی. اس صورت میں پہلا شوہر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو، اس کے بعد وہ پیریڈ گزار لو، پھر آؤ ہم دونوں شادی کر لیں. اس کا کوئی تصور مکتب اہل البیت میں اس طرح سے بالکل اچھا نہیں اس طرح سے نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہوتا ہے حلالہ. حلالہ. مفتی نبی صاحب ایک بات آئی. ہاں تو دوستو، آپ لوگوں نے دونوں طرف کے علماء اکرام کے بیان سن لیے ہیں. اہل سنت کے نزدیک تو یہ بات کلیئر ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. اہل سنت کے ہاں یہ بھی کلیئر ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق دی جائے تو وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان غصے میں اپنی بیوی کو طلاق 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 بول دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. اہل سنت کے نزدیک طلاق دینے کے لیے کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اہل سنت کے نزدیک اگر موبائل کے ذریعے بھی طلاق لکھ کے دے دیا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر شوہر میسج کے ذریعے بھی طلاق لکھ کے بولے تو وہ طلاق ہو جائے گی. جبکہ اہل تشیع کے نزدیک طلاق دینے کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے اور اس کی کئی شرطیں بھی ہیں، اور میاں بیوی کو سمجھانے کے لیے ٹائم پیریڈ بھی دیا جاتا ہے. جبکہ اہل تشیع علماء کرام نے بالکل صحیح جواب دیا اور طلاق کا معاملہ بالکل ڈیٹیل سے اچھی طرح سے سمجھایا، اور مجھے لگتا ہے یہی شریعت ہے. کیونکہ نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت ہے اور طلاق کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. اور غصہ حرام ہے اور طلاق حلال کام ہے، اور حرام حالت میں حلال کام ہو نہیں سکتا. میری نظر میں اہل تشیع علماء ایک دم صحیح ہیں اس معاملے میں. آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.